کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، چاہے یہودی، عیسائی یا کسی بھی مذہب میں پیدا ہو، تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی مرحلے میں وہ مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں کیونکہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، پھر اس کے ماں باپ اس کو نصرانی یعنی عیسائی بنا دیتے ہیں کیونکہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، پھر اس کے ماں باپ اس کو مجوسی یعنی آتش پرست بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوا۔ لیکن ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جانتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، یہ اسلام کی حقیقت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اتنی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک لفظ کا اگر کوئی انکار کر دے، یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بات کو نہیں مانتا، تو یقین جانو آپ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، تمہارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اٹل ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ایمانی فطرت پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بات کو چل کے ان کے ماں باپ دوسرے دھرم میں اس کو ڈھال لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو ایمان کی دولت عطا کی ہے اور ایمان سے نوازا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس ایمان کی کتنی قیمت ہے، اس ایمان کی ویلیو کیا ہے، اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور تم جو مسلمان کہلائے جاتے ہو اس بنیاد پر کہلائے جاتے ہو کیونکہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، تمہیں شریعت ملی ہے، اسلام تمہیں مل گیا ہے، اس لیے آپ مسلمان کہلاتے ہو۔ اس مسلمان ہونے کی دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی کتنی اہمیت ہے آپ جانتے ہیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آل عمران کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جو کوئی بھی انسان اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، یا تو شروع سے وہ مسلمان نہیں تھا یا وہ مسلمان تھا لیکن اس نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا لیا تھا، یعنی وہ کافر ہو گیا تھا، یعنی اس کی موت کفر پر ہوئی، اگر وہ آدمی قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر پوری دنیا بھر کر کے سونا رشوت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرے گا اور یہ کہے گا، اے اللہ میں نے پوری دنیا سونے اور ہیرے جواہرات سے بھر دی ہے، اب میں اپنے چھٹکارے کے لیے تجھے یہ پوری دنیا بھر کر کے دے رہا ہوں، بس اتنا کر دیجئے کہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، یہ سونا یہ چاندی کوئی معمولی نہیں، پوری دنیا بھر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھکرا دے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان
ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ ہم موازنہ کریں کہ ایک طرف قرآن کی آیت کہتی ہے پوری دنیا کو سونے سے بھر دیا جائے، پوری دنیا کے اندر ہیرے جواہرات بھر دیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں اور کہا جائے کہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھکرا دے گا۔ ایک طرف ایک وہ شخص ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کی قیمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو ٹھکرا دیا اور ایک رائی کے دانے کے برابر جو قیمت تھی اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت نصیب فرما دی۔ یہ ہے اس ایمان کی قیمت، یہ ہے اس ایمان کی اہمیت جو ایمان ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، جس ایمان کو ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور جس ایمان پر ہم مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ شریعت کا تقاضا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے، اس ایمان کی ترقی کے لیے اور اس ایمان کو پھیلانے کے لیے، اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے تمہیں اب اپنی جان بھی دینی پڑے تو جان دے دینا، تمہارا گھر بار لٹ جائے تو لٹا دینا، تمہارا مال دولت چھین لیا جائے تو لٹا دینا، تمہاری عزتیں نیلام ہو جائیں تو عزتیں نیلام کر دینا، تمہاری اولادوں کی گردنیں مار دی جائیں تو اولادوں کی گردنیں مروا دینا، تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ کو مارا جا رہا ہو، ایک طرف تم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ تمہارے دل میں جو ایمان ہے اس کو چھوڑ کر ہمارے مذہب کو اپنا لیجئے، تو آپ اپنے ماں باپ کو قربان کر دینا، تمہارے سامنے تمہاری گردن ماری جا رہی ہو، پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو، تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہو کہ تم ایمان کو چھوڑ کر ہمارے دھرم کو اپنا لو، تو یقین جانو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جانا، گردن کٹوا دینا، اولاد کو قتل کروا دینا، لیکن جو ایمان تمہیں مل گیا ہے اس ایمان سے ہاتھ مت دھو دینا، کیونکہ یہ ایمان تمہیں بڑی قربانیوں میں ملا ہے۔ یہ قیمت ہے اس ایمان کی، یہ ویلیو ہے اس ایمان کی جس پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے آتی ہے اور ایسی مدد آتی ہے دشمنوں کے بیچ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ جو دشمن ہمیں مارنا چاہتے ہیں، صرف اس بنیاد پر مارنا چاہتے ہیں، ہمارے گردنوں پر چھریاں چلا دی جاتی ہیں، ہمارے سینوں پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں، اس ایمان کی وجہ سے اگر ہم اس ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ غیبی مدد آتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ نجومی نے خبر دی کہ اے فرعون، تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹ کر دے گا، تجھے جان سے مار دے گا، تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کو فکر ہوئی ایسا بچہ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، اس نے اعلان کر دیا جہاں کہیں بھی بچہ پیدا ہو فوراً اس کی گردن مار دی جائے، اور کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلا۔ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں 70,000 بچے فرعون نے اپنی سلطنت میں قتل کروا دیے کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو میری سلطنت کو الٹ دے، میری سلطنت کو ختم کر دے۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہتی ہے اے اللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، میں اس کی حفاظت کیسے کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ خیال ڈالا، الہام آیا، قرآن کی آیت اس کے لیے مستقل نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ایک صندوق بناؤ، اس صندوق میں اس بچے
بچے کو ڈال کر کے دریا میں بہا دو، آگے اللہ مالک ہے اور اللہ کے سپرد کر دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہی کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا بہت دور جا کر کے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان تھی، فرعون کافر تھا، فرعون کی بیوی مسلمان تھی، اس کی بیوی محل کے کنارے کھڑی ہوئی تھی، دیکھا کہ صندوق آ رہا ہے اور صندوق کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً نوکروں کو آواز دی، نوکر بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، کہا اس صندوق کو لے کر کے آؤ، اس کو کھولو۔ دیکھا تو اس میں ایک حسین اور جمیل اور ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جب اس بچے کو لے کر کے فرعون کے دربار میں آئی، فرعون نے دیکھا، کہنے لگا ارے یہ وہی بچہ ہے جس کی خبر مجھے اس نجومی نے دی تھی کہ میری سلطنت کو پلٹ دے گا، حکم کیا گیا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، میں اس کو گود لیتی ہوں، اور جو تو نے 70,000 بچے قتل کرا دیے اس میں تو وہ مر گیا ہوگا، اور یہ اتنے دنوں کے بعد کوئی بچہ آیا ہے، کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ صندوق میں بند ہو گیا ہے، ضرور اس کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوگی۔ چنانچہ بیوی کی بات کون نہیں مانتا ہے، بیوی کے سامنے تو اچھے اچھے بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں، فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نرم پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے اجازت دے دی کہ فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ کریں گے۔ جب دودھ پلانے کی باری آئی تو فرعون کی بہن جو تھی وہ محل میں دیکھنے کے لیے آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کس حالت میں ہیں۔ پتہ چلا موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے۔ جب ساری عورتیں دودھ پلانے سے عاجز آ گئی، کسی کا دودھ نہیں پیا، تو پھر اس بہن نے کہا کہ میں ایک بڑھیا کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے اس عورت کا یہ بچہ دودھ پی لے۔ تو آسیہ نے کہا ارے کھڑی کیا دیکھ رہی، جاؤ بلا کر لاؤ۔ وہ گئی اور اپنی اماں کو بلا کر لائی۔ دربار میں معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ چنانچہ جب ان کو دودھ دیا گیا تو فوراً دودھ پی لیا۔ اب یہ ہوا، فرعون نے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے محل میں ہی رہیے یا آپ اپنے گھر رہیے، ہم آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ دے دیا کریں گے، آپ کو روپیہ پیسہ یا کچھ دے دیا کریں گے۔ چنانچہ روزانہ آتی اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ اس میں پرورش ہوئی۔ ایک مرتبہ فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا رہا تھا اور اپنی گود میں لیے ہوئے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زور سے داڑھی کھینچی اور ایک تھپڑ گال پر مارا۔ کہنے لگا آسیہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ بچہ وہی ہے جس کی خبر نجومی نے دی تھی۔ آسیہ نے بہرحال پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو بہلایا پھسلایا اور کہا ارے وہ تو 70,000 بچوں میں کب کا مر گیا ہوگا، بچے تو ایسے ہوتے ہی ہیں شرارتی قسم کے۔ چنانچہ فرعون نے کہا میں اس کا امتحان ضرور لوں گا۔ نوکر سے کہا کہ 2 تشت یعنی تھالی لائی جائے، ایک تھالی میں ہیرے جواہرات چمکتے ہوئے لائے جائیں اور دوسری تھالی میں دہکتے ہوئے انگارے لائے جائیں۔ اگر اس نے جس تھالی میں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے اس میں ہاتھ بڑھایا تو سمجھ لینا یہ بچہ وہی ہے، اگر اس نے انگارے کو اٹھایا تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ یہ بچہ وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تھالیاں لائی گئی، تشت لائے گئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہوا دربار میں، تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہیرے جواہرات کے بجائے انگاروں کو اٹھایا، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو منہ میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر کے اپنی زبان پر رکھ لیا، زبان آپ کی جل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی۔ قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ میں یہ مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میرے زبان کی لقنت کو تو ختم فرما۔ پھر فرعون کا یقین ہو گیا کہ وہ بچہ نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مختصر انداز میں نے واقعہ بتایا ہے،
اس واقعے پر غور کرو. فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ جس نے 70,000 بچوں کو قتل کرایا، جو سزا دیتا تھا تو کچھ اس طرح کی دیتا تھا کہ دیوار کے سہارے ایک شخص کو کھڑا کرتا، اور کھڑا کرنے کے بعد دیوار سے ہاتھ لگا کر کے ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیا کرتا تھا، پیروں میں کیلے ٹھوک دیا کرتا تھا، اور کئی دن تک ایسے کھڑا رکھتا تھا. اتنا بڑا ظالم بادشاہ، اور کہاں موسیٰ علیہ السلام جس کی تلاش میں جن کو قتل کرنے کے لیے 70,000 بچوں نے قربانیاں دے دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرت کا نظام دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ ریکھ اسی دشمن کے گھر میں کرائی جو دشمن موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا ہے. اب کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ حالیہ واقعہ جو ہمارے اس ملک کے اندر ہے، ایک مایوسی ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے، ایک خوف اور حراست کا ماحول بنا ہوا ہے. ہم مسلمان بالکل خوف زدہ ہو گئے ہیں اور دشمن سے اتنا ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں کہ ہمارے ایمان ہمارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یقین جانو میرے دوستو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت دشمن کے گھر میں ہوئی، کیا وہ اللہ یہ قدرت نہیں رکھتا ہے کہ ہماری بھی حفاظت اسی دشمن کے گھر میں ہو، ہماری حفاظت بھی یہی دشمن کرے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس ایمان کو بچانا ہے، کیونکہ حالات اس قدر سنگین ہے. آئے دن سوشل میڈیا پر خبریں ملتی ہیں، فلاں بچی نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا لیا، فلاں کی بیٹی نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنا لیا، فلاں ویکتی نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنا لیا. یہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کی صحیح فکر نہیں کی، اپنے بچوں کو صحیح جگہ تعلیم نہیں دلائی، ہم نے ماں باپ ہونے کا صحیح حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے ایمان سے یاد دھو بیٹھے. ہم سب کی ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایک گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں. ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے بچے بھی ایک دن ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور افسوس کرتے رہ جائیں گے. مجھے کہنے دیجئے، بڑے کھل کر کے میں یہ بات کہتا ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے بچوں کو اچھی جگہ تعلیم نہیں دلواتے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اس کا وبال سب سے پہلے ہمارے گھروں پر پڑے گا، پھر ہمارے محلوں پر پڑے گا، پھر ہمارے گاؤں قصبوں اور شہروں میں پڑے گا، اور مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائے گا جس طرح مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا پورا خاندان نبیوں سے بھرا، یعقوب علیہ السلام جن کا پورا خاندان پورا پریوار نبیوں سے بھرا. بتاؤ ایسے گھرانے میں کیا امید ہوگی کہ کوئی ایمان سے پھر جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگی. اگر کوئی یہ خیال بھی پیدا کر لے کہ موسیٰ علیہ السلام کے گھرانے، یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں یا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں کوئی کافر ہو گیا تھا، تو یقین جانو وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھوئے بیٹھے. اتنے مضبوط ایمان والا پریوار، اتنے مضبوط شریعت پر عمل کرنے والا خاندان آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا جتنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے.
لیکن اس کے باوجود جب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے، آپ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کے سامنے سر کو جھکاؤ گے؟ یہ یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے سوال کر رہے ہیں. خود بھی نبی، بیٹے بھی نبی، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نبی، لیکن سوال کیا ہو رہا ہے تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اے بجان ہم تمہارے بعد اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی تم نے عبادت کی، جس رب کی حضرت ابراہیم نے عبادت کی، جس رب کی حضرت اسحاق نے عبادت کی، جس رب کی حضرت یعقوب نے عبادت کی، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے. جانتے ہو یہ آیت میں نے کیوں سنائی؟ نبی ہے اور فکر کس کی ہو رہی ہے؟ اپنے بیٹوں کے ایمان کی فکر ہو رہی ہے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایک عام مسلمان ہیں، نہ تو ہم نبی ہیں، نہ تو ہم نبی کے زمانے میں ہیں، نہ ہم صحابہ ہیں، نہ ہم صحابہ کے زمانے میں ہیں، ایک عام مسلمان ہیں. آپ غور کریں کہ ہم نے اپنے بچوں سے کبھی بٹھا کر کے یہ بات پوچھی اے میرے بیٹو تم کس کے سامنے سر کو جھکاؤ گے، تم کس پر ایمان لاؤ گے، اور میرے مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ہم نے کبھی پوچھا؟ کبھی نہیں پوچھا. مرتے وقت زمینوں کا ذکر ہوتا ہے، جائیدادوں کا ذکر ہوتا ہے، مکانوں کا ذکر ہوتا ہے، وصیت کا ذکر ہوتا ہے. کیا ہم کبھی اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم جب بیماری کی حالت میں ہو، جب ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ہم اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کریں؟ کبھی نہیں کرتے. یہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت، اپنے بچے بچیوں کے ایمان کی حفاظت، یہ اتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ جس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مسلمان کو بہت بڑی تیاری کی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستو ہمیں جو ایمان ملا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ دولت ہے جس کی قیمت دنیا اور آخرت میں ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے کے سامنے تھے، آپ نے فرمایا ما اطیبک، اے کعبہ تیری خوشبو کتنی بہترین ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے. ما اطیب ریحک، تیری خوشبو کتنی بہترین ہے. المؤمن الاعظم الحرمت منک، لیکن جتنا ہی زیادہ معزز تو ہے، یعنی کعبے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، اور تیرے سامنے چکر لگائے جاتے ہیں اور تیری حرمت بہت بڑی ہے، تیری فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک ایمان والے کی قیمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. یعنی ایک ایمان والے کی قیمت اور اہمیت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں حالات کچھ بھی ہو، کوئی بھی حالات پیدا ہو جائیں، چاہے توپوں کے دہانے پر ہو، پھانسی کے پھندے پر ہو، گردن پر چھری اور تلوار رکھی ہوئی ہو، سینے پر گولی رکھی ہوئی ہو، لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کر دینا. یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا میسج ہے نوجوانوں تمہارے لیے، کیونکہ آنے والے حالات ایسے پیدا ہونے والے ہیں تمہارے سینوں پر گولیاں رکھی جائیں گی اور تم سے اسلام سے پھرنے کے لیے کہا جائے گا. اس وقت تم اسلام پر مر مٹنے کا ثبوت دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے بلندی کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر دینا. جان تو دے دینا لیکن ایمان
سے ہرگز مت پھر جانا۔ یہ تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے، اپنے گھر کے بڑوں کو بھی دینا ہے، اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کا یہ مزاج بنانا ہے کہ تمہیں جو ایمان ملا ہے اس پر مر مٹنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ